شرک سے دور رہنے کی مضبوط دلائل کے ساتھ تبلیغ کی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقے استدلال ہے وہ ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا ہوا ہے۔ مختلف مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف چیزوں کے متعلق سمجھایا، جن میں ان کی قوم چونکہ جیسا کہ بت پرستی اور ستارہ پرستی کی عادی تھی اور اس میں ملوث ہوا کرتی تھی، اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اس قسم کی شرک سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کا جو طریقہ استدلال تھا وہ ایسا تھا کہ آپ دلیل سے بات کیا کرتے تھے، اور جو دلیل دیا کرتے تھے وہ اپنے بندے کو سمجھ آ جاتی تھی، یعنی عملی طور پر دلیل دیا کرتے تھے۔ تو پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آدر سے یہ کہا کہ کیا تو بعض بتوں کو معبود بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے اس کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے وہ بائبل میں یا عبرانی میں ابراہام، یا اس کا جو مادہ بنتا ہے، جو روٹ بنتا ہے عربی زبان میں ہوتا ہے، وہ ابرما کا بنتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ابرما کے معنی بات کو پکا کرنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اغرم الکلام کے معنی ہوتے ہیں احکمہ، اس نے کلام کو خوب پکا کیا، اور ابرما علیہ فی الجدال کے معنی ہوتے ہیں کہ اس نے بات کو خوب پکا کیا اور نہایت عمدگی سے بحث کی، جس میں اس نے غرض یہ رکھی کہ دوسرا سمجھ جائے، یعنی اس کا مقصد اس قاطع خصم نہیں تھا، یعنی دشمن کو یا جس سے جھگڑا اور جس سے بحث ہو رہی ہے اس کا منہ بند کروانا نہیں، بلکہ اسے سمجھانا مراد تھا۔ بس ابراہم کے معنی ہوئے ایسی عمدہ بات کرنے والا اور ایسی اچھی بحث کرنے والا جو دوسرے کو اپنا معافی ضمیر اچھی طرح سمجھا دے اور اسے ساکت کر دے۔ تو پھر اسی طرح آگے چل کے ظلم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، جو عرب کا ایک حصہ ہے، اور وہاں عبرانی زبان ہی بولی جاتی تھی۔ عبرانی تو عربی سے بگڑ کر بنی ہے، بس خدا نے آپ کا نام آپ کے باپ سے ابرام لکھوایا، جس میں یہ پیشگوئی مخفی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بڑی اچھی بحث کرنے کی توفیق دے گا، اور صداقت کے اظہار کے لیے یہ اپنے بندے مقابل کے سامنے اس عمدگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے گا کہ وہ ساکت اور لاجواب ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات بتائے گئے ہیں ان سے ابراہیم علیہ السلام کی یہی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے بادشاہ سے بحث کی اور سورج کے طلوع و غروب سے استدلال کیا، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کہ وہ کافر بادشاہ مبہوت ہو کر رہ گیا اور آپ کے دلائل کا کچھ بھی جواب نہ دے سکا۔ اسی طرح ستاروں، چاند اور سورج کے نظام سے آپ نے خدائے قادر کی ذات پر استدلال کیا اور مشرکین کے سامنے دلیلیں دی تو وہ گھبرا اٹھے، بت توڑے تو ایسی دلیلیں دی کہ وہ لاجواب ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس شخص نے ہمارے مذہب کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آپ کی قوم مشرک تھی، اب آگے جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، جو پڑھی ہیں، ان میں جو ستارہ پرستی کا ذکر ہے، اس کو ستارہ پرستی کو دور کرنے کے لیے کیا طریق اختیار کیا وہ ابھی آیات میں بیان ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم ابراہیم کو اس طرح آسمانوں اور زمینوں پر اپنی بادشاہت دکھاتے تھے تا اس کا علم کامل ہو اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ایک دن ایسا ہوا کہ جب رات نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اس نے اسے دیکھ کر کہا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو اس نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا
اس کے بعد رأى القمر بازغا، جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، اس نے کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افل، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی، اس نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأكونن من القوم الضالین، تو میں ضرور گمراہوں کی جماعت میں سے ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، تو پھر یہ شاید رب ہو۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال، تو اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تو اس سے بری ہوں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بھی خدا تعالیٰ کا وجود ہے اس کے اوپر تو زوال نہیں ہے۔ ستارے نے روشنی دی رات کے وقت، چاند نے بھی روشنی دی، پھر ایک وقتی طور پر وہ روشن ہوا، اسے ہدایت ملی، لیکن اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا، یعنی وہ ازلی نہیں ہے اور وہ ابدی نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ازلی بھی ہو اور ابدی بھی ہو، تب بھی ہم اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لا سکتے ہیں۔ تو اس کے پھر جواب میں آخر میں یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی بریء مما تشرکون، کہ جو تم اس کو شریک ٹھہراتے ہو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا، میں تو اسے بالکل کلی طور پر بیزار ہوں، میں تو ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی پرستش کی جا سکے یا ان سے کوئی بھی خدائی کا درجہ ان لوگوں کو، ان چیزوں کو دیا جا سکے۔ اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تمام کجراہیوں سے بچتے ہوئے یقیناً اپنی توجہ اس خدا کی طرف پھیر دی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اس استدلال سے پہلے جو پہلے ذکر ہوا، خدا تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم کو اس طرح آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی جو اس چیز کا تعلق بھی، اس مضمون کا تعلق بھی اس دلیل کے ساتھ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات جیسا کہ لامحدود ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، اسی طرح جو ملکوت السماوات والارض ہیں وہ بھی غیر محدود اور وسعت پذیر ہیں، اور اسی طرح یقین کا بھی جو درجے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر اس چیز کا دیکھتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا یقین کس مقام پر ہے اور کس مرتبے پر ہے۔ تو یہ ملکوت السماوات والارض جو دکھائے، یہ اس لیے دکھائے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین میں اضافہ ہو، یکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس والے سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سے، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے میں نے پوچھا یقین کی کوئی انتہا بھی ہے؟ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب میں بچہ تھا تب بھی خدا پر میرا ایمان تھا، جب جوان تھا تب اور ایمان بڑھا، جب کچھ پڑھا تب اور ایمان بڑھا، پھر جب الہام ہوا تو پھر اور ایمان بڑھا، پھر الہاموں کو پورا ہوتے پایا، پھر اور ایمان بڑھا، بس یقین کی کوئی حد نہیں اور مراتب یقین کی کوئی حد نہیں۔ اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے، ذات جو ہے، وہ تو ایک لامحدود ذات ہے، اور اس کے اوپر یقین ہمارا دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے جب ہم اس میں غور کرتے ہیں۔